بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 25۔ عقبہ بن نافع نے ابھی جنوب کی طرف آدھا فرسنگ ہی طے کیا ہوگا کہ رات کی تاریکی میں کچھ گھڑ سوار لشکر میں داخل ہوئے۔ عقبہ بن نافع اور سارے سالاروں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ قیروان کی طرف سے آنے والے قاصد تھے، چنانچہ ان کی آمد پر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ قاصد جب قریب آئے تب عقبہ بن نافع اپنے گھوڑے سے اترا۔ باقی سالار بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اتر گئے تھے۔ آنے والے دو قاصد تھے۔ عقبہ بن نافع اور باقی سارے سالار ان سے بغل گیر ہو کر ملے اور عقبہ بن نافع نے انہیں مخاطب کیا: عزیز ساتھیوں، قیروان میں خیریت تو ہے؟ تمہارا اس طرح قیروان سے یہاں میرے پاس آنا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا وہاں صالح بن حریم کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ حالانکہ میں نے قیروان اور گرد و نواح کی حفاظت کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر قیروان میں صالح بن حریم کی سرکردگی میں چھوڑا تھا۔ عقبہ بن نافع جب خاموش ہوا تب آنے والے قاصدوں میں سے ایک بول اٹھا: امیر محترم، فی الحال قیروان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، مطمئن رہیں، لیکن ہم پر نظر رکھنے اور ہمارے پورے احوال جاننے رومنوں نے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ قاصد کے ان الفاظ پر عقبہ بن نافع چونکا تھا، سنجیدہ ہو گیا اور بہت فکر مندی میں کہنے لگا: کھل کر کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر قاصد پھر بول اٹھا: امیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رومنوں نے خاصی بڑی رقم خرچ کر کے افریقہ کے پارسیوں سے کچھ خواجہ سرا خریدے ہیں۔ پارسیوں کے ہاں یہ خواجہ سرا ایران سے آئے ہوئے تھے اور وہ بھی پارسی ہی ہیں۔ افریقہ کے مجوسیوں نے بڑی خوشی اور دل جمعی کا اظہار کرتے ہوئے ایک خاصی بڑی رقم کے عوض ان خواجہ سراؤں کو رومنوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رومنوں نے نہ صرف یہاں کے مجوسیوں کو ان خواجہ سراؤں کے لیے ایک بڑی رقم مہیا کر دی ہے، بلکہ خواجہ سراؤں کو بھی انعام کے طور پر بہت کچھ دیا گیا ہے، اور ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ آنے والے دور میں نہ صرف ان کی بہترین دیکھ بھال کی جائے گی بلکہ انہیں بھاری رقم سے بھی نوازا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب قاصد رکا تب چونکنے کے سے انداز میں عقبہ بن نافع نے کہا: رومن ان خواجہ سراؤں سے کیا کام لیں گے، اور یہ خواجہ سرا ہمارے لیے کس خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ قاصد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا: امیر، ابھی وہ خواجہ سرا ہمارے خلاف حرکت میں نہیں آئے، تاہم وہ مجوسیوں کے کہنے پر قرطاجنہ پہنچ چکے ہیں۔ رومن ان سے ہمارے خلاف ایک بہت بڑا کام لیں گے۔ خواجہ سراؤں کے ذمے یہ کام لگا رہے ہیں کہ افریقہ کی سرزمین میں جگہ جگہ پھیل جائیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے علاقوں میں داخل ہوں اور بھیک مانگنے کے بہانے ہماری عسکری قوت اور ہمارے لشکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں۔ چنانچہ یہی خواجہ سرا ہمارے علاقوں میں داخل ہو کر بھیک مانگیں گے، ساتھ ہی ساتھ رومنوں کی مطلوبہ اطلاعات حاصل کر کے ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ رومنوں کا خیال ہے کہ لوگ چونکہ خواجہ سراؤں پر رحم کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور ان سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو رحم دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر رومن ہمارے خلاف انہی خواجہ سراؤں سے جاسوسی کا کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ ساری خبریں ہمارے مخبروں نے صالح بن حریم کو پہنچائی تھیں، اور صالح بن حریم نے ہم دونوں کو آپ کی طرف روانہ کیا تاکہ اصل صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد عقبہ بن نافع نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، مسکرایا، پھر کہنے لگا: میں یہاں پڑاؤ نہیں کر رہا، ورنہ تم لوگوں کو سستانے کا موقع فراہم کرتا۔ میں جنوب میں خانہ بدوشوں پر شبخون مارنے کے لیے نکلا ہوں۔ تم دونوں یہاں سے واپس لوٹو، میری طرف سے صالح بن حریم کو جا کر کہنا کہ ہمارے علاقوں میں جو بھی خواجہ سرا داخل ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی اپنے علاقوں کے اندر اپنے مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے یہ خبر بھی پھیلا دی جائے
کہ مسلمانوں کے علاقے میں جو بھی خواجہ سرا داخل ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب یہ خبریں آس پاس اور دور و نزدیک پھیل جائیں گی تو پھر یاد رکھنا کوئی خواجہ سرا ہمارے علاقے میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ اب تم جاؤ، میں یہاں رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں قاصد وہاں سے ہٹ گئے تھے اور عقبہ بن نافع پہلے کی طرح آگے بڑھنا شروع ہوا تھا۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں اور خواجہ سرائے کا آغاز خطا کی سرزمینوں سے ہوا تھا، جسے تبت کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ خواجہ سرا کے لغوی معنی صاحب خانے کے ہیں، اصطلاح میں گھر سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ مجازاً وہ آختہ غلام ہوا کرتے ہیں جو عمرہ، وزراء، سلاطین اور رؤسا وغیرہ کے محل سراؤں میں بطور دربان یا چوبیدار ہوتے تھے اور احکام خانے کی خدمت بھی بجا لاتے تھے۔ بعض شاہی محلوں میں ان خواجہ سراؤں کا بڑا زور ہوا کرتا تھا اور یہ سلطنت کے اندر تذبذب پھیلانے کے باعث بھی بنتے تھے۔ ہمارے ہاں انہیں ہجڑا کہہ کر پکارتے ہیں اور اعزازی نام خواجہ سرا قرار پایا ہے۔ ان کا ذکر قدیم یونانی اور رومن تاریخوں میں یا احادیث میں شاذ و نادر ہی آیا ہے، مگر جیمز کارپریکن نے اپنی کتاب تاریخ ہندوستان میں ان کا ذکر کیا ہے، چونکہ ہندوستان میں یہ رسم شمالی بادشاہوں یعنی تورانی اور ترکستانی وغیرہ اپنے ساتھ لائے اور ان کی ابتدا تبت کی سرزمینوں میں ہوئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جس میں خواجہ سراؤں کا دور دورہ تھا اور سلاطین میں مدت تک رہا، اور ان کے اقبال کا ستارہ ایسا چمکا کہ مورخوں کو ان کے حالات لکھنے کی ضرورت پڑی۔ لگ بھگ 4500 برس کے قریب عرصہ گزرا کہ خطا کی سرزمینوں میں سرکش اور خطاوار کے لیے یہ سزا تھی کہ اس کا عضو کاٹ دیا جاتا تھا تاکہ اس کی نسل کو منقطع کر دی جائے۔ اول تو اس تکلیف سے اکثر جانبر ہی نہیں ہوا کرتے تھے، الغرض کوئی سخت جان بچ جاتا تو وہ شاہی محل سراؤں میں جھاڑو دینے یا دربانی کی ذلیل خدمت پر مقرر کر دیا جاتا۔ اس کی ابتدا تو یہ تھی، مگر چونکہ دنیا کی بھیڑ چال مشہور ہے اور بادشاہی افعال کو اگرچہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں لوگ فخریہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں، چنانچہ عمرہ ایسے لوگوں کو جس طرح لاوارثوں کو لے کر پال لیا کرتے تھے اس وقت کی حکومت سے مانگ کر اپنے گھروں میں رکھنے لگے، چونکہ امیروں اور بادشاہوں کی قربت کا ہر ایک خاصہ دار تھا اور اس خدمت سے بڑے بڑے کام نکلوانے اور دولت کمانے کا ایک عمدہ وسیلہ مل جاتا تھا، لہٰذا اکثر خود غرض لوگ خود بھی بچوں کو خواجہ سرا بنانے لگے اور اپنی خدمت پر مامور کرنے لگے، بلکہ بعض اوقات شرفا نے بھی اس حرکت ننگے خاندان کو اپنانا شروع کر لیا۔ خطا کے حکمران قدرتی مخنشوں اور خواجہ سراؤں کو مصنوعی خواجہ سراؤں پر ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ خواجہ سرائی کی ابتدا تو یہ تھی، مگر جس وقت سے اس نے خطا کی سرزمینوں میں ترقی کی اس کا اندازہ بھی انوکھا اور کچھ مختلف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لگ بھگ 781 برس پیشتر خطا کی سرزمینوں کا حکمران اور بادشاہ ایک شخص غفور ہوا کرتا تھا۔ اسی کے دور حکومت میں ایک اتفاقی حادثہ پیش آنے سے خواجہ سراؤں کی تقدیر کا پتہ اقبال ہوا کے جھونکے سے اڑ کر پرے جا پڑا اور ان کی خوش نصیبی کا ستارہ جگمگانے لگا۔ غفور اپنی ملکہ کا دل سے مطیع اور فرما بردار تھا، لیکن اس کی ایک نہایت چالاک حرم سرا تھی جس کا نام بھوسی تھا، اور بھوسی کو یہ امر نہایت ناگوار گزرتا تھا کہ بادشاہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور ہر وقت ملکہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہتا ہے، اور جو بات ملکہ کہتی ہے اسے حرف آخر جان کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ بھوسی نام کی وہ حرم سرا رشک کی آگ میں جلا کرتی تھی۔ اس کا قول تھا کہ مجھے سیج کی مکھی بھی سوکن سے کم جلاپا نہیں دیتی۔ یہ ہمیشہ اس کا رتبہ گھٹانے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی فکر میں رہتی تھی، ہر وقت یہ کوشش کرتی رہتی تھی کہ اسے کوئی موقع ایسا ملے کہ بادشاہ کی نگاہوں میں ملکہ کو رسوا اور ذلیل اور کمتر کر کے رکھ دے، مگر کوئی صورت بن نہ پڑتی تھی۔ حسب اتفاق ایک خواجہ سرا اپنی چرب زبانی اور خوشامد کی نقب لگا کر بادشاہ کے مزاج میں اس قدر دخیل ہو گیا کہ اس کا مزاج آشنا بلکہ یار غار بن گیا تھا۔ بھوسی نے اب اسی خواجہ سرا کو گانٹ کر یہ کوشش کرنا شروع کر دی کہ اس خواجہ سرا کے ذریعے کسی نہ کسی طرح ملکہ کو بادشاہ کی نگاہوں میں گرایا جائے۔ چنانچہ اس نے اس خواجہ سرا کو گانٹ کر ملکہ کی طرف سے بادشاہ کے کان بھروانے شروع کر دیے اور وعدہ کر لیا کہ اگر بادشاہ نے اپنی نگاہوں سے ملکہ کو گرا دیا تو وہ خواجہ سرا کو نہال اور مالا مال کر دے گی۔
جب اس لالچی اور عیار خواجہ سرا نے ملکہ کی طرف سے بادشاہ کا دل پھیرنا شروع کر دیا اور آخر وہ اس مقصد میں کامیاب رہا اور بادشاہ کا نہ صرف دل ملکہ کی طرف سے پھیر دیا بلکہ بادشاہ کو اس نے ملکہ کی طرف سے برہم کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے ملکہ کو طلاق دے دی اور بھوسی کو بیگم بنا لیا۔ مورخین اس موقع پر لکھتے ہیں کہ وہی مثل صادق آ گئی کہ باندی تھی سو رانی ہوئی اور رانی تھی سو باندی ہوئی۔ جب یہ ملکہ کی رتبے پر پہنچی تو اس نے حسب وعدہ خواجہ سرا کو مالا مال ہی نہیں کیا بلکہ شاہی محلوں کا کامل اختیار دلوا دیا۔ کہاں وہ صرف خواجہ سرا تھا اور کہاں اب وہ مملکت میں ناظر جنگ بہادر کہلانے لگا۔ اگر وہ خواجہ سرا کمبخت اسی عہدے پر قائم رہتا تو کام چلتا رہتا اور وہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہوتا، کیونکہ نئی ملکہ اور خواجہ سرا کی اس سلطنت کی یہ نوبت پہنچی کہ خواجہ سراؤں کو تمام ملکی بڑے بڑے عہدے مل گئے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کا اتنا زور ہوا کہ غفور صرف شطرنج کا بادشاہ ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر اب اکثر دنیا پرستوں نے اپنے بچوں کو مصنوعی طور پر خواجہ سرا بنانا شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ خطا کی سرزمینوں میں یہ رسم جاری ہو گئی کہ لوگ غلاموں کو خریدتے اور انہیں خواجہ سرا بنا کر غفور کی سرکار میں داخل کر دیتے، یہاں تک کہ آخرکار عمرہ بھی اپنے بچوں کو خواجہ سرا بنا کر بادشاہ کو پیش کرنے لگے تاکہ اپنا آدمی سلطنت میں رہے اور بادشاہ سے متعلق وقت بے وقت کام نکالنے کا موقع ملتا رہے۔ خواجہ سرائی کو یہاں تک ترقی نصیب ہوئی کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی خاص خواجہ سرا کے لیے مخصوص ہو گیا۔ رفتہ رفتہ خطا کا نظام ایسا بدلا کہ یہ خواجہ سرا بادشاہ بن کر بیٹھ گیا، جسے چاہے تخت پر بٹھا دیتے اور جسے چاہے اتار پھینکتے، اور جب تک خطا کی سرزمینوں میں حکومت رہی یہ لوگ بھی برابر قائم رہی۔ تاہم جب منگولوں نے اہل خطا پر فتح پائی تو یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں سے معزول کر دیے گئے اور پھر اپنی اصل خدمت میں معمور ہونے لگے۔ اس طرح یہ لوگ پھر محل سراؤں میں دخل یاب ہوئے، لیکن صرف اسی قدر کہ محلات کی خدمت میں مصروف رہیں، اگرچہ ان کی بنیاد ایسی ہل گئی تھی کہ وہ اب دوبارہ سرسبز کی امید نہیں رکھتے تھے، مگر مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی 6-7 ہزار سے کم خواجہ سرا وہاں موجود نہیں تھے۔ البتہ یہی خدمتیں ان کے سپرد تھیں، مثلاً بادشاہ کے محلات کے باغات اور گورستان کی داروغی، محلات کی دربانی اور محلات و حرم سراؤں کی دیکھ بھال، لیکن بعض ان میں بھی سربر آوردہ اور منہ چڑھے رہے اور وزرائے سلطنت ان کے تابع رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھی۔ اس جاہلانہ دور میں اہل خطا سے ہی یہ خطا سرزد نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہندوستان کے بادشاہ بھی خواجہ سرا رکھتے تھے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے عہد میں بھی ملک کافور خواجہ سرا کو ہندوستان میں شاہان سلطنت سے کم اقتدار اور مرتبہ حاصل نہ ہوا تھا۔ ملک کافور سلطنت کے اعلیٰ ارکان میں سے تھا، اس سے بڑے بڑے کارہائے نمایاں ظہور ہوئے۔ یہ شخص 4 مرتبہ تسخیر دکن کے واسطے بھیجا گیا۔ راجہ رام دیو کو اس نے قید کر کے دہلی روانہ کیا تھا، دوارکا کے راج کو تقسیر کیا اور وارنگل کے راجہ کو اس نے اپنا مطیع بنایا۔ تمام دکن کو گولکنڈے تک تہ و بالا کر کے وہاں ایک مسجد مسلمانوں کے عہد سلطنت کی یاد میں تعمیر کرائی۔ غرض ہندوستان کی 13ویں صدی عیسوی بھی خواجہ سراؤں کی تاریخ کے لیے ایک قابل فخر صدی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے آخری برائے نام بادشاہ ابو ظفر سراج الدین کے زمانے میں بھی نواب محبوب علی خان خواجہ سرا نے بھی اس زمانے کے مطابق اچھا رتبہ پایا تھا۔ افسوس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی نے دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس جنگ آزادی سے چند روز پیشتر نواب محبوب علی خان دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد بادشاہ ابو ظفر سراج الدین تخت و تاج سے محروم کر کے رنگون روانہ کر دیے گئے، جہاں وہ 3 برس بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی خواجہ سراؤں نے بڑی طاقت اور قوت پکڑی تھی، یہاں تک کہ 465 قبل مسیح میں ایران پر ان کے نامور شہنشاہ زرسیس کی حکومت تھی۔ زرسیس کا ایک سالار جو اس کے محافظ دستوں کا کمانڈر بھی تھا، جس کا نام اردوان تھا، اس کے تعلقات ایران کے شہنشاہ زرسیس کے ساتھ کشیدہ ہو گئے تھے، چنانچہ محافظ دستوں کے کمانڈر کی حیثیت سے اردوان کی کوئی پیش نہ گئی، نہ ہی بادشاہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ کوئی جتن کر سکا۔ آخر زرسیس کو مروانے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس اردوان نے بھی ایک خواجہ سرائی کا سہارا لیا۔ اس خواجہ سرا کا نام مہرداد تھا، چنانچہ اردوان نے اسی خواجہ سرا مہرداد کو اپنا ہمنوا بنایا اور اسی خواجہ سرا مہرداد نے ایران کے شہنشاہ زرسیس کو اس کی خوابگاہ میں قتل کر کے
اپنے کام کو آخری شکل دی۔ اس طرح جہاں تبت، چین، ہندوستان میں خواجہ سراؤں کا زور ہوا تھا، وہاں ایران میں بھی ان لوگوں نے کافی طاقت و قوت پکڑ لی تھی۔ نیند کے تمدن میں کمندیں ڈالتی، روشنیوں کے سراغ تک کو مٹاتی، طوفانی جست و خیز کرتی، اونچے کوہستاروں کا سینہ پھلانگتی، بھاگتے بادلوں کو چھوتی، تاریک اور کالے پر پھیلاتی، اور مایوسی کی اندھی گھٹاؤں کی طرح بھاگتی رات اپنے انجام سے گلے ملنے کے لیے بےتابی کا اظہار کر رہی تھی۔ اجنبی دیسوں سے آتی ہوائیں روح و جان کے منقطع ہونے والے رشتوں پر قبل از وقت تجسس کا شکار ہونے لگی تھیں۔ رات اب اپنے انجام کے قریب پہنچ رہی تھی۔ چاروں طرف محرومی اور سوگواروں کی چھاپ تھی۔ سراب سوچوں کے دشت میں چاروں طرف بھٹکتے تنہائیوں کے شعلوں کی سی قیامت خیزی کا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ اسی میں خانہ بدوش قبیلوں کی طرف بڑھنے کے دوران ہی شاید عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس نے خانہ بدوشوں پر حملہ آور ہونے کے اپنے منصوبے کو بڑی رازداری سے آخری شکل دے لی تھی، اس لیے کہ اپنے ہدف کے قریب ہونے کے بعد عقبہ بن نافع تو انہی راستوں پر سفر کرتا رہا جہاں پورا لشکر سفر کر رہا تھا، جبکہ محمد بن اوس لشکر کے ایک حصے کے بائیں جانب صحرا کے اندر بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھا تھا، اور نعیم بن حماد بھی نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ جس جگہ ان شکست خوردہ خانہ بدوشوں نے پڑاؤ کر رکھا تھا، محمد بن اوس ایک طرف سے ہوتا ہوا ان کے جنوب کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ عقبہ بن نافع شمال میں ہی رہا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ عقبہ بن نافع کو شاید محمد بن اوس اور ابن حماد کی طرف سے کسی اشارے کا انتظار کرنا تھا، چنانچہ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کے پیچھے لشکر بھی رک گیا تھا، یہاں تک کہ خانہ بدوشوں کے قبیلے سے کافی دور جنوب میں جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر بلند ہوا۔ تیر کا بلند ہونا تھا کہ عقبہ بن نافع اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے جنوب کی سمت بڑھا تھا۔ اس کے بعد قضاء و قدر کے ہر کارکن کی آنکھ نے دیکھا عقبہ بن نافع اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ ان خانہ بدوشوں پر عقبہ بن نافع کا یہ انتہائی شدید اور سخت شبخون تھا۔ خانہ بدوشوں نے جب اندازہ لگایا کہ ان پر حملہ آور ہونے والے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے، تو انہوں نے اسے گھیر کر اس کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مسلمان سالار اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ان پر حملہ آور ہو کر ان کی لوٹ مار کرنے کی غرض سے آیا ہے۔ اس بنا پر وہ عقبہ بن نافع کو گھیرنے اور اس پر قابو کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ عین اسی لمحے جنوب کی طرف سے خونی انقلاب رونما ہوا، اور ان کے ساتھ ہی خاموشیوں سے لبریز میدانوں میں کرراہ کی آتشی پکار کی طرح محمد بن اوس کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی تھیں۔ اس کے بعد محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں جنوب کی طرف سے ان خانہ بدوشوں پر اجاڑ سنسان بیابانوں میں منزل کی تلاش میں سرگرداں بگولوں کو اور سراب کھڑے کرتے زمین کے نگران عناصر کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں جب خانہ بدوشوں پر شمال کی طرف سے عقبہ بن نافع اور جنوب کی طرف سے محمد بن اوس نے حملے شروع کر دیے، تب دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے چاروں سمت تلخی اور کرب بھرے پھتریلے راستوں کا سا سما برپا ہونے لگا تھا۔ امیدیں آنسوؤں پر کھیلتی آہوں کی صورت اختیار کرنے لگی تھی، اور روحوں میں بے بسی کے گھاؤ کی خراشیں اب اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر تک یہ ہولناک منظر جاری رہا، اور رات کی گہری تاریکی میں ایک طرف سے عقبہ بن نافع، دوسری طرف سے محمد بن اوس خانہ بدوشوں کا قتل عام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مشرق کی طرف سے سورج چڑھا، زمین کے سینے پر روشنی چاروں طرف پھیل گئی، تب خانہ بدوشوں نے اندازہ لگایا کہ مسلمان تو ان پر دو طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کر چکے ہیں، اب نہ وہ شمال کی طرف بھاگ سکتے ہیں اور نہ جنوب کی طرف، اور مشرق کی طرف کو بھی ایک طرح سے عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس نے مسدود کر رکھا تھا۔ لہذا شکست اٹھانے والے خانہ بدوش اپنی جانیں محفوظ کرنے کے لیے سمندر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ عقبہ بن نافع نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا۔ سمندر کی طرف جانے والے اکثر موت کا لقمہ بن گئے۔ عقبہ بن نافع کے پیچھے پیچھے اس کے پورے لشکر نے بھی اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ سمندر میں کچھ آگے جانے کے بعد عقبہ بن نافع نے جب دیکھا کہ پانی گہرا ہو رہا ہے، تب اس نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک عجیب انکساری اور عاجزی میں آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کا سر سجدے کے انداز میں گھوڑے کی زین کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کپ کپاتی اور رقت آمیز آواز میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، ہمارے دل کی ارض و سما کا نور تیری ہی ذات سے ہے،
ہمارے وجدان کے مکان میں صرف تیری ہی ذات متحرک ہوتی ہے، تیری محبت ہی ہمارے خیال کا آئینہ ہے۔ اے اللہ، کالی ردائیں اوڑھ کر پھرتی راتوں اور در و بام سے بے نیاز سیاہ راتوں کو تو ہی تاروں کے بل کھاتے جھرمٹ عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہماری انا تیری ہی چاہت کا محتاج ہے۔ اے خداوند مہربان، ہمارا عالم اسباب جب نور سے بھر جاتا ہے تو پھر اپنی عافیت کی آخری سرحد پر کھڑے ہو کر ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہمیں طاقت و ہمت دے کہ ہم انسانیت کے تمدن کا منہ نوچنے والے ان انسانوں پر تیرا قہر اور عذاب بن کر نازل ہوں۔ اے اللہ، ہمیں طاقت دے کہ ہم بے نظیر اجتماعی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانیت کی آبرو بن کر خونی رقص کی طرح تاریخ کا قرض چکائیں۔ اے اللہ، ہمیں طاقت دے کہ ہم بے جہد طوفانوں میں بھی ملت کے حقوق کی آگہی کے نگران اور پاسبان بن کر انسانیت کی نگاہوں کے سامنے آئیں۔ اے اللہ، دور تک یہ پھیلا گہرا سمندر اگر میرے سامنے حائل نہ ہوتا تو میں اپنے اس لشکر کے ساتھ تیری خوشنودی اور تیری رضامندی کے لیے دنیا کے آخری کونے تک جہاد کرتا چلا جاتا۔ عقبہ بن نافع نے گہرے سمندر میں گھوڑے پر سوار ہو کر یہ دعا مانگی تھی اور اس کے سارے لشکری سمندر میں اپنے گھوڑوں پر سوار تھی۔ دعا مانگنے کے بعد عقبہ بن نافع پلٹا، سمندر سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا پورا لشکر بھی باہر نکل آیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن اوس کو مخاطب کرتے ہوئے عقبہ بن نافع کہنے لگا، ابن اوس، چلو میرے بھائی، اب یہاں زیادہ دیر رکنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہمارے لشکری زخمیں بھی نہیں ہوئے، چند ایک کے زخم آئے ہیں جن کی انہوں نے خود مرہم پٹی کر لی ہے۔ ان خانہ بدوشوں سے ہمیں جو سامان ملا ہے وہ سمیٹ کر واپس چلیں، اس لیے کہ وہاں زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ بڑی بے چینی سے اور بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ محمد بن اوس اور دیگر سالاروں نے عقبہ بن نافع کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ خانہ بدوشوں سے جو سامان ملا تھا وہ سمیٹا گیا۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے اس سمت کا رخ کیا تھا جہاں پہلے خانہ بدوشوں کے ساتھ ٹکر ہوا تھا اور جہاں ان کے جہازوں اور کشتیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ ان گنت اور بے شمار مال غنیمت ملا تھا۔ اس مال غنیمت کی حفاظت پر عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے علاوہ لشکر کا ایک حصہ بھی چھوڑ کر آئے تھے، لہٰذا انہی سے ملنے کے لیے اب عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس بھی برق رفتاری سے شمال کا رخ کر رہے تھے۔ عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس اپنے لشکر کے ساتھ جب اس جگہ پہنچے جہاں پہلی جنگ خانہ بدوشوں سے ہوئی تھی، جہاں ان کی کشتیوں اور جہازوں پر قبضہ کیا گیا تھا، وہاں کھلے میدانوں میں دور دور تک سامان پھیلا بکھرا پڑا تھا۔ جہاں سامان کو کشتیوں اور جہازوں سے اتار دیا گیا تھا وہاں زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ لشکر کے ایک دستے کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں نے عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ وہاں چونکہ خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا گیا تھا، چنانچہ لشکرگاہ میں داخل ہونے کے بعد عقبہ بن نافع نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مال غنیمت کا ایک خاصا بڑا حصہ لشکر میں اس انداز میں تقسیم کیا کہ سارے لشکری مالا مال ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد لشکری اپنے خیموں میں آرام کرنے لگے۔ عقبہ بن نافع نے سارے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا، شاید وہاں سے وہ کوچ کرنے کے لیے کوئی آخری فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سب چھوٹے بڑے سالار ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے عقبہ بن نافع کہنے لگا، میرے جانثار ساتھیوں، ہم جس مقصد جس مہم کے لیے یہاں آئے تھے اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور میں آپ سب لوگوں کا نہ صرف دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ آپ لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اب یہاں زیادہ دن ٹھہرنا مناسب نہیں اور ہمارے مقصد میں شامل نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد عقبہ بن نافع رکا، پھر زہیر بن قیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن قیس، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 2 حصے تمہارے اور حنس بن عبداللہ کے پاس رہیں گے، ایک حصہ میرے پاس رہے گا۔ میرے ساتھ محمد بن اوس اور ابن حماد اور کچھ دوسرے سالار ہوں گے۔ اس حصے کے ساتھ میں آنے والی صبح کو کوچ کر جاؤں گا اور وقت ضائع کیے بغیر بڑی برق رفتاری سے خیروان کا رخ کروں گا۔ میرے عزیز بھائی، میرے پیچھے پیچھے تم اور حنس بن عبداللہ لشکر کے دونوں حصوں کے ساتھ مال غنیمت کو سمیٹ کر خیروان کا رخ کرنا، چونکہ تمہارے پاس چھکڑوں اور سواری کے جانوروں پر لدا ہوا یہ مال غنیمت ہوگا، لہٰذا تمہارے کوچ کی رفتار سست ہوگی۔ اگر ہم سب نے اکٹھے سفر کیا تو خیروان پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتا،
اسی بنا پر لشکر کا ایک حصہ لے کر میں اور محمد بن اوس اور ابن حماد آنے والی صبح کو یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ہمارے بعد تم اور حنس بن عبداللہ بھی ہر چیز کو سمیٹتے ہوئے قیروان کا رخ کرنا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عقبہ بن نافع نے اس کوچ سے متعلق اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تھا، بلکہ حکم جاری کر دیا تھا، اور اس حکم کو سارے سالاروں نے قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد آنے والی صبح کو عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور ابن حماد چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ لشکر کا ایک حصہ لے کر وہاں سے قیروان کی طرف کوچ کر گئی تھی، جبکہ ان کی روانگی کے بعد سارے سامان کو سمیٹتے ہوئے زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ بھی قیروان کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ قرطاجنہ کے قصر میں جسٹینین اور گریگری کے سامنے ان کے سارے سالاروں کے علاوہ سلطنت کے عمرہ پولوس اور سلطنت اور کلیسا کے سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جسٹینین انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، تم سب کو میں نے آج ایک بری خبر کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ پہلے آپ سب لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مجوسیوں سے کچھ خواجہ سرا حاصل کیے جائیں اور وہ خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے ہمارے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کریں، لیکن ہماری یہ خبریں کسی نہ کسی طرح مسلمان جاسوس لے اڑے۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کے سالار اور حکمران عقبہ بن نافع نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں جو بھی خواجہ سرا بھیک مانگتا ہوا اور ویسے ہی گھومتا ہوا پایا جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو منصوبہ بندی ہم نے کی تھی اس کی اطلاع اب مسلمانوں کو ہو گئی ہے۔ اب جو خواجہ سرا بھاری رقم دے کر ہم نے مقامی مجوسیوں سے حاصل کیے تھے وہ ہمارے لیے بیکار ہو گئے ہیں اور انہیں ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے کوئی اور لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین جب رکا تب پولوس ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ لوگوں کے اس پورے لائحہ عمل اور منصوبہ بندی سے متفق نہیں ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے اس وقت بھی گزارش کی تھی جس وقت عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہمیں قیروان پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ قیروان میں جو اس وقت حفاظتی لشکر ہے وہ یقیناً ہمارا مقابلہ نہ کر پاتا اور قیروان پر ہمارا قبضہ ہو جاتا، لیکن آپ لوگوں میں سے کسی نے میری بات کو نہ مانا اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔ اب میں پھر کہتا ہوں کہ عقبہ بن نافع اور اس کے بڑے اور سرکردہ سالار اس وقت مغرب میں بحر ظلمات کے کنارے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ قیروان پر حملہ آور ہو جائیں تو قیروان ہمارا ہوگا، اور اگر قیروان پر ہمارا قبضہ ہو گیا تو پھر یاد رکھیے افریقہ کی سرزمینوں میں مسلمانوں کی بساط لپٹ کر رہ جائے گی، اور آنے والے دور میں کسی مسلمان سالار کے ہاتھوں ہمیں اس طرح نقصان نہ اٹھانا پڑے گا جس طرح عقبہ بن نافع کے ہاتھوں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تب اس کی طرف ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے بڑا رومن سالار لیو بول اٹھا تھا، محترم پولوس، میں اور میرے ساتھی آپ کے ان خیالات سے اتفاق نہیں کرتے۔ آپ کلیسا کے آدمی ہیں، جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے، ہم لشکر کے آدمی ہیں، کلیسا کی بات سے آگاہ نہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ مسلمان مغرب کی طرف اب تک اپنی مہموں میں مصروف ہیں، لہٰذا ان کی غیر موجودگی میں ہمیں قیروان پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرنا چاہیے۔ محترم پولوس، قیروان پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ خیال کرتے ہیں۔ عقبہ بن نافع جب کبھی بھی کسی مہم کے لیے قیروان سے نکلتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں صالح بن حریم لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیروان کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ صالح بن حریم جہاں ایک اعلیٰ پائے کا سالار ہے وہاں ایک عمدہ حاکم بھی ہے، اور اگر ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صالح بن حریم سے ٹکرا کر قیروان پر قبضہ کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ صالح بن حریم جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور دشمن کے کسی بھی لشکر کو وہ قیروان کے نزدیک آنے نہیں دے گا۔ مسلمانوں سے ہمیں اپنے انداز میں نمٹنا ہوگا، اور وہ انداز ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کو ہمارے سامنے زیر ہونا ہی ہوگا۔ ہم نے قسطنطنیہ سے کمک طلب کی تھی، کمک بھی پہنچ گئی ہے اور ضروریات کے سامان کے ڈھیر بھی آ گئے ہیں۔ اب ہم نے اردیا کے بادشاہ کسیلا، بربروں کی ملکہ جرارہ کے علاوہ کچھ اور قوتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو فتح ہماری ہی ہوگی، اور اس بار مسلمانوں کے خلاف یہ ضرب آخری ضرب سمجھ کر لگائی جائے گی، اور اس میں نہ صرف رومن شامل ہوں گے بلکہ اردیا کے حکمران کے علاوہ ملکہ جرارہ کے لشکر بھی شامل ہوں گے، اور پھر وندال، گال اور ہن اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ
ہمارے پہلو سے پہلو ملا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ ایسی صورت میں فتح ہمارا ہی دامن چومے گی۔ یہاں تک کہتے کہتے لیو کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ قصر کا چوبیدار قصر کے اس دروازے پر نمودار ہوا اور جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، 2 طرح کے افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمارے کچھ مخبر ہیں جو نئی خبریں لے کر آئے ہیں، اور دوسرے 2 اردیہ کے بادشاہ کسیلا کی طرف سے آئے ہیں۔ چوبیدار کے اس انکشاف پر جسٹینین اور گریگری دونوں چونکے تھے، خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ دونوں نے پہلے بڑے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا، پھر جسٹینین چوبیدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے اپنے مخبروں کو لاؤ۔ چنانچہ وہ چوبیدار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ 2 آدمیوں کو اس نے جسٹینین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو زمین کی طرف خوب جھکاتے ہوئے جسٹینین کو تعظیم دی۔ اس کے بعد جب وہ سیدھے کھڑے ہوئے تو جسٹینین نے انہیں مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کوئی خبر لے کر آئے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کس سمت کی اور کس نوع کی خبر ہے؟ جواب میں ان دونوں رومنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک جسٹینین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مالک، جو خبر ہم لے کر آئے ہیں وہ یقیناً رومن سلطنت کے لیے بری ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار عقبہ بن نافع اس بار جب قیروان سے نکلا تو اس نے افریقہ کی ساری قوتوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ طنجہ کے حکمران گرینیور اور غمارہ کے بادشاہ بلیان پر ضرب لگائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایسا کہہ کر اس نے ہمیں اپنی طرف سے ایک دھوکے اور پردے میں رکھا ہے۔ جو حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ قیروان سے عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے نکلا، اور شاید راستے میں ہی انہوں نے یہ صلاح مشورہ کر لیا تھا کہ پہلے ان قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا جائے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ چنانچہ بڑی برق رفتاری سے مغرب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مسلمان پہلے وندالوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں پیس کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں اب وندالوں کا کوئی لشکر نہیں جس سے وہ ہماری مدد کر سکیں۔ وندالوں کو زیر کرنے کے بعد مسلمانوں نے دم نہیں لیا، بلکہ وہ گولوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سالار لائیڈیوس نے بہترے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اس کے لشکریوں کو بھی مار مار کر ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر کر دی۔ وندالوں اور گالوں کو پیسنے کے بعد مسلمانوں نے دم نہیں لیا، بلکہ وہ ہن قبائل پر حملہ آور ہوئے۔ ہن اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان پر ایسے جان لیوا حملے کیے کہ ان کے سالار پرسیوس کو پے در پے بدترین شکستیں دیں۔ اس کے بعد وہ مزید مغرب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بحر ظلمات تک پھیلے اس صحرا میں 4 انتہائی جنگجو قبائل پھیلے ہوئے ہیں، ایک الورین، دوسرے کتاما، تیسرے مکناسا اور چوتھے مفرادہ۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہو کہ ماضی میں ہم رومنوں کا بھی ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، ہر موقع پر ان وحشی قبائل کے ہاتھوں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ رومنوں نے انہیں اپنے سامنے زیر کیا ہو اور اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا ہو، لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ وندالوں، گالوں اور وحشی ہن قبائل کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے بعد مسلمانوں کے سالار عقبہ بن نافع نے انہی وحشی صحرائی خانہ بدوش قبائل کا رخ کیا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی ٹکراؤ میں مسلمانوں نے ان قبائل کو بدترین شکست دی۔ اس کے بعد آنے والے اس مخبر نے مسلمانوں کے ساتھ ان خانہ بدوش قبائل کی 3 اطراف سے ٹکرانی، مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی، جنوب کی طرف بھاگنی اور مسلمانوں کے سالار سقانہ کے آدمیوں کے جہازوں اور کشتیوں کو ساحل کی طرف بلانے اور ان وحشی قبائل کے سارے سامان پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جنوب کے حصے میں مسلمانوں کے ان پر شبخون مارنے تک کی ساری تفصیل کہہ دی۔ یہ تفصیل جان کر جسٹینین اور گریگری کے پہلے تو ہوش ٹھکانے نہ رہے تھے۔ اس موقع پر جسٹینین نے اپنے پہلو میں بیٹھے گریگری اور پولوس کی طرف باری باری دیکھا اور پھر کہنے لگا، مسلمانوں سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں تحفظ کی کڑی چٹان ثابت ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے عمل اور انسانیت کا گہوارہ بنتے ہیں۔ میں نے افریقہ کی سرزمینوں میں اپنے قاصدوں کے ذریعے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مسلمان گمشدہ بستیوں میں حیرت کے باب واہ کرنے اور تغیر کے لمحوں کو وجود دینے کے لیے ان سرزمینوں کی طرف آئے ہیں، اور میں یہاں قیام کے دوران خود دیکھ چکا ہوں کہ ان کے اعمال کا یہ عالم ہے کہ اندھے اندھیروں میں شرارۂ برق بن کر تیرگی بھرے زندان نما صحنوں میں روشنیوں کے نگر آباد کر دیتے ہیں۔
جس وقت مسلمانوں نے ہم سے ارض شام کو چھینا تھا تب بھی ایسی افواہیں وہاں پھیلی تھیں، اور لوگ وہاں بھی کہتے تھے کہ مسلمان رگے گردوں میں شگاف پیدا کرنے، شعاع زار بن کر بدی کی برف پگھلانے، لرزاں زندگی کو روشنی کا تحفظ عطا کرنے اور سرور راتوں کی بے قرار خاموشیوں میں اپنے رویوں کی شبنم سے دبی کچلی آدمیت کی صدیوں کی پیاس بجھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ مسلمانوں نے سلگتے تاریک اندھیروں میں روشنیوں کے نگر بنانے کا فن حاصل کر لیا ہے، یا اس پر یقین کر لوں کہ انہوں نے حرص کی لامحدود قوتوں کو لات مار کر فرامین خداوندی پر عمل کرنا سیکھ لیا ہے؟ میں کہنے والوں کی اس بات پر یقین کر لوں کہ پیاس کے صحرا میں مسلمانوں نے برستی گھٹا اپنے دشمنوں پر چھانے کی صناعی حاصل کر لی ہے، یا یہ کہ دل کی لطیف و خوشگوار دھڑکن، سانسوں کی تھکن اور نگاہوں کے سکوت میں ان مسلمانوں نے جسموں کا تقدس، چہروں کا تبسم اور زیست کی اہم ترین منزل سمو کر تاروں کو کہکشاں کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ اگر میں اس بات کو تسلیم نہ کروں تو کیا میں یہ بات مان لوں کہ زمانے بھر کی جھلستی روح و جان کے ٹوٹتے رشتوں کو فراموش کر کے مسلمانوں کے گھوڑوں نے زمین کو اپنے سامنے بساط کی طرح سمیٹ دینے کا ہنر سیکھ لیا ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، دم لیا۔ اس کے بعد وہ انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اس سے قبل مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں جتنی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان ساری شکستوں کا مجھے افسوس نہ تھا جتنا یہ سن کر مجھے دکھ ہوا کہ مسلمانوں نے وندالوں، گولوں اور ہنوں کو کچل کر اور ان کی ساری عسکری قوت کو برباد کر کے بحر ظلمات کے کناروں تک اپنی قدم بڑھائے اور وہاں کے وحشی قبائل کو بھی نہ صرف شکست دی بلکہ ان کی عسکری قوت کا خاتمہ کر دیا۔ کیا یہ خبر ہمارے لیے دکھ و افسوس اور دل شکن والی بات نہیں ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رک گیا۔ وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس موقع پر گریگری اور پولوس دونوں اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن جسٹینین اپنے چوبیدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب ان قاصدوں کو پیش کرو جو اردیا کے بادشاہ کسیلا کی طرف سے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حاجب نے اردیا کے بادشاہ کسیلا کے 2 قاصدوں کو جسٹینین اور گریگری کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ جسٹینین اور گریگری تھوڑی دیر تک بڑے غور سے ان دونوں قاصدوں کی طرف دیکھتے رہے، پھر جسٹینین نے ان دونوں کو مخاطب کیا، کسیلا کی طرف سے آنے والوں، کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھا پیغام لے کر آئے ہو؟ جسٹینین کے اس سوال پر دونوں قاصد ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر ان میں سے ایک بول اٹھا، محترم جسٹینین، ہم اپنے بادشاہ کسیلا کی طرف سے واقعی ایک بہت اچھا پیغام لے کر آئے ہیں۔ دراصل ماضی میں آپ لوگوں کو ہمارے بادشاہ کسیلا کی طرف سے یہ شکایت رہی کہ وہ کبھی بھی کھل کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں نہیں آتا۔ ہمارا بادشاہ چونکہ بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا لیکن اندر ہی اندر اپنے پرانے دین پر قائم تھا، اور آج تک کھل کر مسلمانوں کے خلاف آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دے سکا کہ کہیں مسلمان آپ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنا ہدف نہ بنا لیں۔ کسیلا کے پاس آپ کا ساتھ نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج تک مسلمانوں کے ساتھ آپ کے جس قدر ٹکراؤ ہوئے ہیں ان میں غالب مسلمان ہی رہے۔ اس بنا پر کسیلا کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اس نے کھل کر مسلمانوں کے خلاف آپ کا ساتھ دیا تو مسلمان تو پہلے ہی آپ لوگوں کو پے در پے شکستیں دے رہے ہیں، لہٰذا کسیلا کو تو وہ لمحوں کے اندر روند کر رکھ دیں گے۔ اس بنا پر وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلو تہی کرتا رہا، لیکن اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ کسیلا کھل کر مسلمانوں کے خلاف آپ کا ساتھ دینے کا تہیہ کر چکا ہے۔ جب تک کسیلا کا وہ قاصد بولتا رہا، جسٹینین اور گریگری دونوں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب وہ دم لینے کے لیے رکا تب جسٹینین نے اسے مخاطب کیا، کسیلا کے قاصد، کھل کر کہو وہ کون سا لمحہ آن پہنچا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسیلا اب کھل کر مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوا ہے۔ محترم جسٹینین، آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا سالار عقبہ بن نافع اپنے بڑے سالاروں کو لے کر مغرب کی طرف نکلا تھا۔ قاصد نے بڑے غور سے جسٹینین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے خیال میں آپ لوگوں تک یہ خبریں پہنچ چکی ہوں گی کہ قیروان سے نکل کر عقبہ بن نافع نے وندالوں، گولوں اور ہنوں کو روند کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ بحر ظلمات تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلا چکا ہے۔ وہاں جس قدر جنگجو افریقن قبائل تھے ان سب کو مسلمانوں نے زیر کر لیا ہے۔ مقامی 4 خانہ بدوش قبیلوں سے مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں ڈھیر کے ڈھیر ملے ہیں۔ وہ لمحہ جس کا ہمارے بادشاہ کسیلا کو انتظار تھا وہ کچھ اس طرح آیا ہے
کہ بحر ظلمات تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلانے کے بعد اب مسلمانوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ ان کی یہ چال انتہا درجے کی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ عقبہ بن نافع کے ساتھ جس قدر لشکر تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور ابن حماد اور دوسرے سالار لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ قیروان کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ لشکر کے دونوں حصے زہیر بن قیس کی کمانداری میں ہیں۔ حنس بن عبداللہ اور کچھ چھوٹے سالار اس کے ماتحت ہیں۔ زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کی نگرانی اور حفاظت میں چونکہ وہ سارا مال غنیمت ہے جو ان ساری فتوحات کے دوران مسلمانوں نے حاصل کیا ہے، لہٰذا زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کی آگے بڑھنے کی رفتار انتہائی سست ہے۔ ان کے پاس سواری کے جانور ہیں، بڑے بڑے چھکڑے ہیں جو انہوں نے خانہ بدوشوں سے حاصل کیے تھے، اور وہ چھکڑے سامان سے لدے ہوئے ہیں اور انہیں اونٹ کھینچ رہے ہیں اور ان کی رفتار بڑی کم ہے۔ قصیلہ چاہتا ہے کہ کھلے میدانوں اور صحرا کے اندر پہلے عقبہ بن نافع کی خلاف حرکت میں آیا جائے۔ عقبہ بن نافع اپنے لشکر کا تیسرا حصہ لے کر قیروان کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا راستے میں ہی اسے نمٹ لیا جائے، اس کا اور اس کے جتنے سالار اور لشکری ہیں ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ جب عقبہ بن نافع کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر باقی 3 اہم مسلمانوں کے سالار رہ جائیں گے، زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ اور صالح بن حریم۔ صالح بن حریم ایک لشکر کے ساتھ قیروان میں موجود ہے۔ عقبہ بن نافع کے بعد ان تینوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور پھر دوسری ضرب اس طرح لگائی جائے کہ عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اور ان کے چھوٹے سالاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد صحرا کے اندر زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کا انتظار کیا جائے گا۔ جس جگہ عقبہ بن نافع پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کیا جائے، زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے بھی وہاں پہنچنے کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ سامان سے لدے ہوئے چھکڑوں کے ساتھ اس جگہ پہنچیں گی تو ان پر بھی ویسے ہی ضرب لگائی جائے اور عقبہ بن نافع کی طرح ان کا بھی کام تمام کر کے جس قدر سامان ان کے پاس ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ قاصد دم لینے کے لیے رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہمارے بادشاہ نے یہی تک اکتفا نہیں کیا ہے، ہم دونوں کو اس منصوبہ بندی سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، بلکہ اس نے اپنے کچھ قاصد ذاب کی سلطنت کے بربر حکمران ایلیکس کی طرف روانہ کیا ہے اور انہیں یہ پیغام بھیجا ہے کہ مسلمانوں پر آخری ضرب لگانے کے لیے وہ بھی تیار ہو جائیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو مسلمانوں کے پاس جو ڈھیروں کی صورت میں مال غنیمت ہے اس میں وہ پوری طرح حقدار ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ذاب کا حکمران اور قفزہ کا بادشاہ ایلیکس دونوں اس سلسلے میں ہمارے بادشاہ قصیلہ کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک خاصی مضبوط اور مستحکم قوت ہو جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد قصیلہ کا وہ قاصد جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک جسٹینین اور گریگری مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہی۔ پھر جسٹینین قصیلہ کے قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہارے بادشاہ قصیلہ نے اب تک کے سارے شکوے اور ساری شکایتوں کو دھو کر رکھ دیا ہے۔ اس نے جو منصوبہ بندی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم پوری طرح کامیاب رہیں گے اور مسلمانوں کو ان سرزمینوں میں تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ محترم اور عزیز مہمانوں، آنے والی شب تک ہمارے ہاں آرام اور استراحت کرو، اگلے روز اپنے بادشاہ قصیلہ کی طرف جاؤ اور اسے یہ پیغام دو کہ 1-2 روز تک ہمارا لشکر ہمارے سالار اعلیٰ لیو کی سرکردگی میں اس شاہراہ کا رخ کرے گا جو مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہوئے قیروان کا رخ کرتی ہے۔ ہمارے کچھ مخبر تمہارے علاوہ قفزہ کے بادشاہ ایلیکس اور ذاب کے بربر حکمران سے بھی رابطہ قائم کریں گے تاکہ ساری قوتیں یکجا ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا قصہ تمام کر دیں۔ جسٹینین یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب قصیلہ کا قاصد پھر بول اٹھا، محترم جسٹینین، میں ایک بات کا انکشاف کرنا بھول گیا، وہ یہ کہ افریقہ کے بربروں کی ملکہ جرارہ بھی اب مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آ چکی ہے۔ ہمارے بادشاہ قصیلہ نے اس سے بھی رابطہ قائم کیا تھا اور ملکہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب قصیلہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے کوچ کرے گا تو اس کا ایک لشکر بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے قصیلہ کے پہلو بہ پہلو میدان جنگ کا رخ کرے گا۔ اس خبر نے جسٹینین اور گریگری کو اور زیادہ خوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد قصیلہ کے دونوں قاصدوں کو مہمان خانے کی طرف بھیج دیا گیا تھا، جبکہ وہیں بیٹھے بیٹھے جسٹینین اور گریگری اپنے سالاروں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے لگے تھے۔ 2 روز بعد رومنوں نے ایک بہت بڑا لشکر اپنے سالار اعلیٰ لیو کی سرکردگی میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے اور قصیلہ اور ایلیکس کو ذاب کے بادشاہ اور ملکہ جرارہ کے علاقوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔
اللهم اجعل في قلبي نورا